رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین، اللہ مالک الالام، ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام آقائے نامدار امام الانبیاء، نبی مکرم، ہادی معظم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ حالیہ سیلاب نے پاکستان کے باسیوں کا جس قدر نقصان کیا اور امت مسلمہ کو اور پاکستان کے دیگر باسیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا، میں یہ پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ احباب اس کو اللہ کے عذاب کا رنگ دینا چاہتے ہیں اور ایک قدرتی آفت کہنا چاہتے ہیں، لیکن واقعتاً یہ عذاب الہی ہے یا کہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ تو کم از کم میں اور آپ تو یہ نہیں مان سکیں گے کہ یہ عذاب الہی ہے، کیونکہ عذاب الہی کی شکل بھی قرآن بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور ارباب اختیار اور عوام الناس کی کوتاہیوں کی صورت بھی قرآن بتاتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو پچھلے خطبہ میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں رکھیں کہ یہ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں کیوں ہوئیں، ناقص انتظامات بلکہ نہ ہونے کے برابر انتظامات، اور ہماری دیدہ دلیری اور ایک سنجیدہ معاملے کو بالکل لائٹ لینا اور پرواہ نہ کرنا، آنے والے اوقات کے لیے کوئی معقول بندوبست نہ ہونا، یہ اس کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ دوسرا، یہ تو ہمارے احباب اختیار کے معاملے میں تھا، اور دوسرا جو سب سے بڑا سبب ہے جس میں ہم سب مشترک ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ پہلا اور آخری سبب ہی یہ ہے تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا۔ آپ میں سے تقریباً اکثر دوست احباب اصحاب بصیرت ہیں، تو آپ سب کے علم میں ہوگا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے، ظلم کا مفہوم کیا ہے، ظلم کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا؟ جو عربی لغت کے اندر اس کا معنی ہے، جتنی بھی عربی کی لغات ہیں ان کے اندر جو اس کا معنی ہے وہ کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، وضع الشیء علی غیر محلہ، ایک چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، کسی اور جگہ پہ رکھ دینا۔ کوئی بھی چیز ہو، اس کی جو اصل جگہ ہے، جو اس کے لیے موضوع ہے یا اس کی اپنی جگہ ہے، اس جگہ سے ہٹا کے کسی اور جگہ پہ کسی چیز کو رکھ دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جو اس چیز کی جگہ ہی نہیں ہے، جو اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے،
جو موضوع ہی نہیں ہے اس کے لیے، جس چیز کے لیے جو بنی تھی اس کی بجائے کسی اور جگہ پہ اس کو فٹ کرنا، یہ کیا ہے؟ ظلم۔ اور یہ ظلم اللہ احکم الحاکمین نے اپنی ذات پہ حرام قرار دیا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بنی آدم انی حرمت الظلم علی، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے آدم کے بچوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دے دیا، میں نے اپنے لیے حرام قرار دیا ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کروں۔ وَحَرَّمْتُهُ بَيْنَكُمْ، اور جس طرح میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام قرار دیا ہے، اسی طرح میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام قرار دے دیا ہے کہ تم ظلم کا ارتکاب کرو۔ جو انسان، جو اللہ کا بندہ اور بندی ظالم ہوگا وہ اللہ سے دور ہوگا، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، رب کی ناراضگی اس پہ برسے گی اور اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ یہ ظلم اللہ کے معاملہ میں ہو تو ان الشرک لظلم عظیم، تو یہ ظلم عظیم ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ کی صفات اور ذات، اختیارات اور عبادت، بندگی اور غلامی، اس کے قوانین کی خلاف ورزی، یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم۔ سہون ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، پھر توبہ کر لے تو یہ الگ بات ہے۔ ڈٹائی سے، جان بوجھ کے علی اعلان، اور اگر کوئی کہے کہ یہ ظلم عظیم ہے تو پھر اس کے اوپر بھی کان نہ دھرا جائے، تو اس سے بڑھ کے انسان کی کوتاہی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح میں یہ ابھی عرض کر چکا ہوں، وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر موضعہ، کہ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ رب کا جو ہے، رب کے متعلق بھی جو ہے یہ ظلم کی یہی تعریف ہے کہ رب کی بندگی، رب کی غلامی، رب کے قوانین کی پابندی، اس کو چھوڑ کے کسی ایک کام میں یا ساروں میں یا اکثریت میں تو ہم نے کوئی اور کام شروع کر لیا، تو اس سے بڑا بھی ظلم کوئی نہیں۔ پھر اس سے آگے آتے جائیں، میرا یہ خطہ ارض ربع مسکون اسلامی جمہوریہ پاکستان اسی ظلم کی بھینٹ چڑھا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ مثال تو اسمبلی میں بیٹھنے والے بھی دیتے ہیں اور ارباب اختیار اور اصحاب علم بھی دیتے ہیں اور عوام الناس بھی دیتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کتا بھوک سے مر جائے، کتا پیاس سے مر جائے، تو کل قیامت والے دن باز پرس کس سے ہوگی؟ بتائیے، حکمران سے۔ یعنی کتا، نجس جانور، ایک مرتبہ کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے، زبان لگا دے، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ وہ پانی یا دودھ جو کچھ بھی ہے، فل یورک ہو، اس کو ضائع کر دو، اور پھر 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے، فل یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب، سب سے پہلے مٹی سے اس کو مانجا جائے، اس کے بعد 6 مرتبہ دھویا جائے، تو پھر جا کے کہیں پاک ہوگا۔ اتنا نجس جانور، اس سے پلید ترین جانور ہے نا، تو اس کے متعلق بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے کتا مر جائے پیاس سے، تو باز پرس کس کو ہوگی؟ امیر المومنین کو، وقت کے حکمران کو۔ اور اگر
ایک اکثریت کے علاقہ میں پونا پاکستان ہی ڈوب جائے، تباہ ہو جائے، گھر بار باغات اور جانور املاک انسانی جانیں دیکھتے ہی دیکھتے لقمہ اجل بن جائیں تو پھر کیا ہے؟ کہاں ایک کتا، کہاں پونا پاکستان۔ یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے، اسمبلیوں کے اندر بھی اور سیاسی جلسوں کے اندر بھی، لیکن بھئی عمل فرشتوں نے کرنا ہے آگے اس کے اوپر۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے جس کے اندر ہمارے ارباب اختیار شامل ہیں اور شد و مد سے شامل ہیں۔ جب حق والے کو حق نہیں دینا تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، اس کی جگہ کیا تھی؟ حق والے کو حق دینا جگہ تھی نا، اور حق مارا جائے تو کیا ہے؟ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ بجائے اس کے کہ ان کا حق دیا جاتا، ان کے حقوق کی پاسداری کی جاتی، وہ تو ہوا ہی نہیں۔ چلیں یہاں پہ میں بات چھوڑ کے نا یہاں پہ آپ نشانی لگا لیں تو انشاءاللہ میں ایک واقعہ اور منظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ یہیں پہ ہم نے رک جانا ہے کہ حق والے کا حق مار دینا ہے اور بعد میں کیا کرنا ہے؟ ہمدردیاں۔ یہاں پہ ہم کیا کیا؟ ہم نے رک گئے، آگے ہم شروع ہونے لگے۔ ایک میں آپ کے سامنے یہود کی خصلت جو منظر کشی قرآن نے کی ہے وہ بیان کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن یأتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ کریں گے پھر ہمارا جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ثم انتم ہؤلاء، تم وہی لوگ ہو جو تمہارے پسماندہ لوگ ہیں، تمہاری قوم کے، تمہارے قبیلہ کے، تمہارے علاقہ کے، تمہارے ہی بھائی بندے، تمہاری اپنی قوم ہے اور تمہاری رعایا ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ یہ یہود کو اللہ فرما رہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، وہی تو ہو نا، تم اپنے ہی بھائی بندوں کو، اپنے ہی قوم کے لوگوں کو جان بوجھ کے موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہو، بے پرواہی سے، لاپرواہی سے ان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہو۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی لوگوں کو ان کو گھروں سے بے گھر کر دیتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیسے کرتے ہو؟ تم ان کے اوپر زیادتی کرتے ہو، ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہو، ان کے حقوق مارتے ہو اور ان کو اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور زیادتی ہے جو تم ان کے اوپر کرتے ہو، جو ظلم تم ان کے اوپر ڈھاتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب وہ کہیں پھنس جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، تو تم فنڈ اکٹھا کرتے ہو، فدیے لیتے ہو، فدیے دیتے ہو اکٹھے کر کے کہ ان کی مدد کرنی ہے، ان کو چھڑانا ہے مصیبت سے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، بھئی ان کو بے دخل تمہارے کرتوتوں نے کی ہے، یہ کیوں کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن، اور کن کو کہہ رہا ہے؟ یہود کو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ
اخراجہم، بھئی ان کو بے گھر کس نے کیا؟ اب تو آ گئے فنڈ اکٹھے کرنے کے لیے، آ گئے ہو فدیہ لینے کے لیے، صدقہ و خیرات اکٹھا کر کے ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو مصیبت سے آزاد کرنے کے لیے۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور تمہارے اوپر تو حرام تھا ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا ہی۔ میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، بڑی تکلیف سے بات کہنی پڑتی ہے مجھے پھر دوبارہ، پہلے وہ پانی پانی کرتے مر گئے، اب وہ پانی کی وافر مقدار کی وجہ سے مر گئے۔ پھر میں اور کہا کہ اللہ کی آفت ہے، اللہ کا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی دیکھیں تو صحیح ہم کر کیا رہے ہیں؟ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم نے بڑی زیادتی اور ظلم ان کے ساتھ کیا، بڑی بے انصافی کی، ان کے حقوق مارے، اس وجہ سے وہ مصیبت کے اندر گرفتار ہوئے۔ جب پھر تفادوہم، پھر تم نے فنڈ اکٹھا کیا، پیسے جمع کیے، ان کا فدیہ دیں، ان کو چھڑا کے لائے۔ بھئی مصیبت میں گرفتار کس نے کیا ہے ان کو؟ ان کا حق نہ مارا ہوتا تو آج یہ دن نہ آتے۔ چلے میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، اور یہ لطیفہ اگر میرے اندر غیرت ایمانی ہوگی، ہم سب کے اندر، تو ہم پانی پانی ہو جائیں گے۔ یہ لطیفہ بھی سبق آموز ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اس کے باسیوں کو قائم اور دائم رکھے۔ یہ چیریٹی میں، خیرات میں، صدقات میں یہ پاکستان سر فہرست ہے پوری دنیا میں، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے تو صحیح۔ پوری دنیا میں الحمدللہ کیا ہے؟ یہ سر فہرست ہے۔ جو ملک چیریٹی کرنے والے ہیں، صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، عوام الناس کی خدمت کرنے والے ہیں، اور اپنے اپنے مذہبی فریضوں کے لیے خدمات کرنے والے ہیں، ان میں سے یہ ان کے اندر شامل ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایک اور اب آپ کو بات بتاؤں، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے نا، اب یہ دکھانے لگا۔ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پاکستان یہ حق والے کو حق دینے میں آخری نمبر پہ ہے، اور حق والے کا حق مارنے میں پہلے نمبر پہ ہے۔ اب یہ بات بھی میری غلط ہے، یہ صحیح ہے؟ ایمانداری سے بتائیں۔ میرا ماتحت جو میرے معاملات سدھارنے والا ہے، جس کو میں نے رکھا ہوا ہے، اس کی ساری صلاحیت میں نچوڑوں۔ میری بات سمجھ رہے؟ خدمات میری ساری انجام دے، اور میں اس کو جو معاوضہ مہینے کا دوں، اس سے اس کا چولہا بھی نہ جلے۔ یہ میرے کہنے کی بات نہیں ہے، ہم سب گریبان میں جھانک لیں اپنے۔ پھر میں صدقات و خیرات سے اس کی مدد کروں۔ اچھا، باہر جو جتنے لوگ ہیں غیر مسلم، چیریٹی میں بہت کم ہے، وہ ہم سے صدقات و خیرات میں بہت کم ہے، لیکن حق والے کو حق دیتے ہیں۔ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بھائی مزدوری کرنے یورپ کیوں جاتے ہیں بتائیں پھر؟ امریکن اسٹیٹ، یورپ کنٹریز کیوں جاتے ہیں ہم؟ میرا ایک عزیز ہے آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کہتا ہے جی یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اسی لیے ڈاکٹرز یہاں سے جاتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کہتا ہے اس لیے کہ ایک پلمبر کی بھی وہی، اس کا بھی وہی معاوضہ ہے جو ایک ڈاکٹر کا معاوضہ ہے۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ ایک الیکٹریشین ہے، اس کے 1 گھنٹے کے بھی اتنے ہی پیسے ہیں جتنے ایک ڈاکٹر کے ہیں۔ ایک مزدور ہے، اس کی بھی اتنی جو ہے وہ معاوضہ ہے اس کا جتنا ڈاکٹر کا ہے۔ کہاں لیبر، کہاں جو ہے ڈاکٹر؟ تو کہتے ہیں اس لیے یہ باہر سے جو ہے وہ یہ منگواتے ہیں ڈاکٹر۔ او بھائی اللہ سے ڈر جائیں۔ ایک بندہ صلاحیتیں مجھے وقف کرے میرے لیے، اور مجھے چاہیے کہ اس کی ضروریات کا ذمہ میں لوں۔ یہ میں نہیں کہتا، اسلام کہہ رہا ہے، اور میرے اسلام نے تو چیونٹی کے حقوق بتائے۔
میں نے اسلام کو نماز روزے کے لیے رکھ لیا. کیا کیا بتاؤں یار, کیا کیا بات کروں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہم نے سنا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, پڑھے لکھے دوست ہیں آپ سب ماشاءاللہ. غیر مسلم جب تعلیم لیتے ہیں ہمارے پاکستان میں, غیر مسلم, تو ایک پیپر دیتے ہیں اخلاقیات کا. کس کا؟ مسلمان کے لیے نہیں ہے وہ. آپ کو پتہ ہے نا, جو بھی سبجیکٹ ہوں دوسرے, اس میں ایک پیپر, ایک سبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ اخلاقیات کا. اور مسلمان اس کے لیے ہے, اسے کہتا ہے تم اسلامیات کا جو دے رہے ہو. بات تو درست ہے, اللہ کی قسم بات درست ہے, لیکن میں نے تو اسلام رکھا ہے گتوں کے اندر, 2 جلدوں کے اندر, اپنے اوپر تو نافذ ہی نہیں کیا اسے. آپ دیکھیں وہ غیر مسلم لوگ ہیں جن کو ہم نعوذ باللہ جہنمی کہتے ہیں. اخلاقیات, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے, چھوٹے چھوٹے بچے پارک میں جائیں, ایک بچہ جھولا جھول رہا ہے پارک کے اندر اور دوسرا بچہ پاس آ کے کھڑا ہو گیا. بس 2-3 منٹ بھی نہیں گزریں گے وہ بچہ نیچے اتر جائے گا. اظہار, قربانی, ترجیح, یہ کس نے سکھائی ہے؟ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. یہ تو روز اول ہجرت مدینہ ہوئی تھی, یہ تو میرے نبی نے مثال قائم کی تھی. اپنی ذات پہ کسی کو دوسرے کو ترجیح دینا. وہ ان کے بچے بھی یہ اخلاقیات کا درس لے رہے ہیں اور کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے. اور رب کعبہ کی قسم ہے ہمارا حال کیا ہے, کیا بتاؤں. ابھی کل کی بات ہے, گاڑی گزرنی تھی تو میں, وہ ایک رکشہ تھا, میں نے کہا یار سائڈ پہ کرو. اس نے نہیں کی, آدھا گھنٹہ میں کھپ گیا ہوں بڑے پیار سے, وہ تو غصے میں جیسے مارنے لگ گیا. میں نے آخر کہا چاچا جی پانی پئیں, حوصلہ کریں, کوئی بات نہیں, آپ کھڑا کر لیں, میں واپس چلا جاتا ہوں, جب آپ نکالیں گے پھر آ جاؤں گا. پھر جا کے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو. اور میں نے سوچا اس کا کوئی گناہ نہیں, کوئی قصور نہیں بیچارے کا. ہمارا معاشرہ کیا, کہاں تک آپ جائیں گے. میرے نبی, میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملہ میں اخلاقیات کا درس دیا. کہاں سے شروع کروں, کہاں اختتام کروں, سمجھ نہیں آ رہی, یقین جانیں. اب میں اور آپ ان دیکھیں نا, ایک بندے کو تنخواہ دے رہے ہیں کتنی, 25,000. اب 25,000 تو بل آ گیا اس کا, اب کیا کرے گا وہ؟ پھر اس کو کہیں گے دوسروں نے دی, اللہ 5,000 زکوٰۃ دی. یہ کیا ہے؟ او بھائی اللہ کے بندو, جب حق والے کو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ میری ذمہ داری ہے, تو خوشی سے نبھائیں گے. رب کعبہ کی قسم اس پاکستان میں فراوانیاں آ جائیں. کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں. جو میں نے ابھی گزارش کی تھی کہ یہاں اس کو ذرا سٹاپ لگائیں, تو یہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک واقعہ سناتا ہوں. یہ یہود کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. چلے میں اور آپ اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں, کیا یہ جو ہمارا پونا پاکستان ڈوبا ہے, بالکل حرف بہ حرف اس کے اوپر صادق آ رہا ہے کہ نہیں؟ بھائی ان کا حق دیا ہوتا, ان کی ترجیحات ان کو دی ہوتی, ان کے معاملات نپٹائے ہوتے, سد باب کیا ہوتا. 2010 میں جب سیلاب آیا تھا, اس وقت باقاعدہ کمیشن بنا تھا کہ نہیں بنا تھا. تو بوٹ ہم نے, میں پہلے عرض کرتا ہوں, بوٹ ہم نے پہنے ہوتے ہیں ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, کہ ہر سال رکھے ہیں کہ جی سامن بھادو ہونا ہے تو ہم نے جانا ہے. فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ, تمہارے اوپر تو یہی آرام تھا کہ تم ان کو پھنسایا کیوں تم نے. اللہ تعالی ہمیں صحیح ظلم سے محفوظ فرمائے, ظلم کرنے سے ہمیں اللہ میں باز فرمائے. سب سے بڑی خطرناک یہ چیز ہے. یہ تو ارباب اختیار ہے. میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم دیکھیں, جہاں جہاں کسی کا جو ہے وہ ہاتھ پڑ رہا ہے, ہم کوئی کم نہیں کر رہا.
میری روزمرہ کی خوراک دیکھیے، دودھ جو ہر گھر کی ضرورت ہے، کیا ہم سب ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ یہ آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں پورے یقین سے دودھ ہی پی رہے ہیں ہم؟ انسانی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے یار. آپ مرچوں کو دیکھیں، جتنی بھی اشیاء خرد و نوش ہیں ہم ان کو دیکھیں تو صحیح یار. پھر جو ہے یہود و نصارہ کا نام لے تو پہلے کافر کہتے ہیں، بعد میں بات ہم کرتے ہیں. ہمیں احساس تک نہیں ہے یار. ان کی کوئی بھی پروڈکٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے اتنی مقدار ہے اس میں. ان کو یہ درس پہلے دن سے دیا گیا ہے، بھئی پیسے پورے لینے تو چیز اچھی دینی ہے. ہم پیسے بھی زیادہ لے لیتے، پورے بھی زیادہ لے لیتے ہیں، چیز بھی اگلے کے پلے بھی کچھ نہیں ڈالتے. انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. ان کی عمریں دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں یار. ان کی عمریں کس قدر ہے، ہماری کس قدر ہے. ان کی صحتیں دیکھ لیں، ہماری دیکھ لیں. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. میں اور آپ شادی پہ چلے جاتے ہیں. شادی پہ کن لوگوں کو بلاتے ہیں ہم؟ بتائیں ذرا. اپنے لوگوں کو جو ہماری عزت کے شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری عزت کے بھائی وال ہوتے ہیں، عزت کے ساجی ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارا مان تران بڑھے گا، عزت بڑھے گی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ماشاءاللہ آپ سب ہی آنے جانے والے ہیں باہر لوگ، تو وہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ بیلنس رکھتے ہیں ہر کھانے میں. ایسا ہی ہے نا؟ سلاد بھی لے لیا، فروٹ بھی لے لیا، کوئی مطلب گوشت وغیرہ کی بوٹی بھی لے لی، ایسے چلتا ہے. روٹی بھی لے لی. تو ہمارے وہ آدھے سے آدھا ٹکڑا نان کا ہم نے پاس رکھنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو پوری پرات ہم نے جو ہے نا گوشت کی وہ خالی کر دینی ہے. نان کا ٹکڑا ادھر ہی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. وہ اس گھر والے کا جنازہ نکالنے جا رہے ہیں کہ یا اس کی عزت کے شریک بن کے جا رہے ہیں؟ میں کیا بتاؤں. جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے یقین جانیں، وہ کہتے ہیں پھرول کے دیکھو تو لیریں نکلنی ہیں. وہ کھدو ہوتا تھا. کیا دکھائیں، کیا کریں آپ؟ کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں؟ ایمانداری کی بات ہے. ذلیل ترین ہم ہو رہے ہیں، ہر حرکت ہماری رذیل ترین ہے. کسی معاملے میں کوئی شرم، کوئی حیا نہیں رہے گی. جب ہم نے ظلم ہی کرنا ہے تو ظلم کا بدلہ کیا ملنا ہے ہمیں؟ حضرات محترم، جہاں بھی ہم جس شعبے کو بھی کھولیں گے، شعبوں کو تو چھوڑ دیں، جس دل کو بھی کھولیں گے، جس بندے کی طرف بھی اشارہ کریں گے، وہ اپنی داستان خود ہی سنا رہا ہوگا. تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. سب کو ایک جیسا نہیں کہہ رہا، اکثریت کا یہ حال ہو چکا ہے. ہماری اکثریت کا یہ حال ہو چکا ہے. جب سب ایک جیسے ہو گئے اس دن قیامت ہی آنی ہے. ایک بندہ بھی خالص رب کا بندہ جب تک ہے قیامت کو آنے کی طاقت نہیں ہے. یہ یاد رکھے. تو یہ حالات ہم بڑی تیزی سے پیدا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ جو ظلم ہے نا، ظلم خلاف فطرت کوئی بھی کام ہے وہ ظلم ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ. یہاں آپ سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، ویسے بھی آپ ماشاءاللہ آنکھ اور کان کھلے رکھنے والے لوگ ہیں. آج اسمبلی کے اندر بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے لیے، ان کے لیے تو روٹین ورک ہے، کوئی پریشانی نہیں، بلکہ وہ تو اس کے مصر ہیں، کمر بست ہیں کہ یہ کام ہو جائے. غیر فطری اور ظلم والا کام، ٹرانسجینڈر. تعریف کروں اس کی کہ سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی بچہ کہے کہ میں لڑکی بننا چاہتا ہوں تو اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو کسی قانون کے تحت بھی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بے شک ڈاکٹر سے اپنا آپریٹ کرائے، جو مرضی کرے، وہ مخنث بن جائے، تیسری دنیا کا بندہ بن کے، اور وہی لڑکیوں والا لباس میک اپ کر کے، جس طرح آپ کچھ معاشرے کے اندر ہیں لوگ. اور ایک لڑکی اگر کہے کہ میں لڑکا بننا چاہتی ہوں تو اسے بھی کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا. تو پھر ہم جنس پرستی شروع ہو جائے. اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ ہم جنس پرستی، جہاں جن لوگوں کا میں ابھی مثال دے رہا ہوں، یقین جانیں اب مجھے کہنا پڑے گا، سوائے یہ جو بے راہ روی کے،
اسے بے راہ روی کہیں گے جو ہمارے پاکستان میں مداخل کرنا چاہتے ہیں. جب ہم نے ایسے کرنا ہے تو انہوں نے بھی کڑی شرائط رکھنی ہے نا، اپنی باتیں منوانی ہیں. اللہ ہمیں خود کفیل فرما دے اور غیرت دے دے، اللہ ہمیں غیرت دے دے. سوائے اس بے راہ روی کے رب کعبہ کی قسم ہے مسلمانوں سے زیادہ وہ اسلامی اقدار کے پابند ہے. میں نہیں کہتا، آپ سب کو پتہ ہے. کاروبار میں دیکھیں، اخلاقیات میں دیکھیں، جو ایک گاڑی منگوائیں باہر سے تو جو اس کی پوری اس کے فائل ہوتی ہے اس کے اندر جہاں سکریچ معمولی وہ بھی بتائیں گے کہ اس پہ اتنے سکریچز ہیں، لکیر، یہ فلاں فلاں چیز جو ہے اس میں فالٹ ہے، فلاں فلاں چیز ٹھیک ہے. اور میں اپنی گاڑی بیچنا چاہوں تو میں کلاب زمین سے لے کے آسمان تک ملا دوں گا، اس کی تعریفیں ہی کرتا جاؤں گا، اس کا نقص تو بتاؤں گا ہی نہیں. یہ میں مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہے، بس یہ فرق ہے. کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے نا، فرنٹ سیٹ پہ، اور وہ تو غیر مسلم ہے. صرف بے راہ روی جو ہے نا، غیر فطری چیز، اس سے ہٹ کے وہ لوگ اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں. اور اللہ کا تو وعدہ ہے یار، جو سسٹم اس نے دیا ہے دنیا کے اندر کامیابی ہے. اور لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا ہوتا تو جنت کے اندر بھی کامیابی تھی ان کے لیے. سوچیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں.